الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معنی حیض ادویات کا استعمال دیکھیں، اس کا حکم حیض کے روکنے کے جو استعمال کی جاتی ہیں چیزیں، ادویات وغیرہ، دیکھیں معنی حیض ادویات کا استعمال جو ہے نا وہ خیر صحیح نہیں ہے۔ تقریباً اس بات پر متفق ہیں لوگ کہ ایسی ادویات کا استعمال طبی اعتبار سے انتہائی مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ دیکھیں حیض کا آنا ایک طبی اور فطری عمل ہے۔ اس کا روکنا فطرت کے خلاف ہے۔ اس کو کوئی بھی اگر اس کو روکتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ فطری چیز کے خلاف ہے۔ اس کے بے شمار نقصانات ہو سکتے ہیں، جن میں سے چند ایک نقصانات اگر آپ غور کریں، اگر آپ حیض کو روکنے کے لیے ادویات کا استعمال سے روکتے ہیں، ادویات کا استعمال سے حیض، تو ماہواری کا جو آپ کا عمل ہے، ہر مہینے جو عورت کو آ رہے ہوتے ہیں مخصوص دن، اس عمل میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں عورت کا ماں بننا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض کا ایسے ہوتا ہے، یہ سارے نقصانات ہیں، کیونکہ حمل ٹھہرنے کے لیے ایام ماہواری میں ترتیب اور اعتدال ضروری ہے۔ حمل ٹھہرنے کے لیے ایام ماہواری میں تو یہ ساری ڈسٹربنگ چیزیں، یہ پرابلم آ سکتی ہے، اور ہمارے ملک کے اگر دیکھا جائے تو 50% خواتین کو اس مشکل کا سامنا ہے۔ تو یہ جو ہارمونز ہوتے ہیں یہ متاثر ہوتے ہیں، بیماریوں کے یہ سبب بن سکتی ہیں چیزیں، اگر آپ معنی حیض ادویات کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ سارے نقصانات آپ کے سامنے ہیں۔ مردوں سے مشابہت پیدا ہو جاتی ہے مثلاً بعض کا عورتوں کے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ مثلاً چہرے پر بال نکل آتے ہیں چہروں پر عورتوں کے، حمل نہیں ٹھہرتا، تو یہ سارے مسائل عورتوں کو سامنے رکھنے چاہیے۔ اگر آپ اس طرح کے کام کرتی ہیں تو یہ سارے پرابلم آپ کے سامنے آ سکتی ہے۔ جسمانی جو توازن ہے وہ اس کا بھی مسئلہ بن سکتا ہے، بے ڈنگ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح چہرے پہ چھائیاں پڑ سکتی ہیں عورتوں کے۔ یہ نقصانات ہیں اپنی جگہ، ان خواتین کو یہ سمجھنا چاہیے۔ تو اس لیے جو فطرت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتی ہیں عورتیں، اگر کسی نے معنی حیض گولیاں استعمال کر لیں تو ان کی وجہ سے خون اگر رک گیا تو اس حالت میں نماز، روزہ، قرآن مجید کی تلاوت، طواف کعبہ اور اس طرح کے ان تمام اعمال سر انجام دے سکتی ہے اگر وہ رک جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو حالت حیض میں ممنوع تھے، کیونکہ اب مصنوعی طور پر ہی صحیح وہ حالت طہر میں ہے۔ طہر مطلب جس میں وہ پاک ہے، ماہواری نہیں ہے، وہ دوسرا دن جو وہ طہر کے ہوتے ہیں، تو چاہے اس نے عارضی جیسے بھی کر لیا، روک تو لیا نا، تو اب اس کو سارے وہ کام سر انجام دے سکتی ہے جو حیض میں منع ہوتے ہیں، جو حالت حیض میں جو ممنوع ہوتے ہیں وہ عورت کام کر سکتی ہے۔ اسی طرح عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ معنی حیض دوا کا استعمال کرنے کے بعد کیا عورت طواف کر سکتی ہے؟ تو فرمایا جی ہاں، اگر پاکی دیکھتی ہے تو طواف کر سکتی ہے، البتہ خون کے نشانات دیکھے، سفیدی نہ دیکھے تو طواف نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے یہ بات ہے اس میں۔ باقی آگے جو ہم دیکھیں گے ماہواری اور طہارت، یعنی کہ ماہواری کا خون کیا ناپاک ہوتا ہے، اس مسئلے پہ ہم آگے انشاءاللہ ہم بات